اب ہم موراں اور سیلانی شاہ کے تعلق کا ذکر کرتے ہیں۔ نور احمد چشتی لکھتے ہیں کہ مولد اس کا ہندوستان، اصل نام اس کا احمد شاہ۔ چونکہ یہ شخص ہمیشہ سیلانی رہتا تھا، اس واسطے نام اس کا سیلان شاہ مشہور ہو گیا۔ جب بیٹوں نے بار بار پوچھا کہ وہ کون اور کس خاندان سے ہے تو اس نے بتایا کہ محمد شاہ بادشاہ دہلی کا بیٹا ہے۔ نادر شاہ کے دہلی آنے پر سیلانی شاہ جس افواج کے ساتھ تھا اس کو شکست ہوئی اور وہ کہیں کا کہیں نکل گیا۔ پھر شوق فقیری ہوا، پھر لاہور آ گیا۔ یہ کہ سیلانی شاہ مولانا طوائف محبوبہ مہاراجہ کے در پر یہ ضد کر کے بیٹھا کہ یا اس سے نکاح کرے یا پھر کونجوں کے بیضے منگوا دے۔ اس ایام میں یہ حضرت مست مجذوب تھے۔ حال ان کا یہ تھا کہ بحالت مستی موریوں کا پانی پینا، چھلکے خربوزوں اور تربوزوں کے کھانے۔ موراں کو اس معاملے میں ایسا تنگ کیا کہ اس نے منادی کرا دی کہ کوئی اس کو روٹی نہ دے۔ اتفاقاً اسی اثناء میں موراں کو رنجیت سنگھ نے قید کر لیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ اس فقیر درویش ضمیر کی رجت ہے۔ اس وقت نام سیلانی شاہ کا کونجاں والا فقیر مشہور ہو گیا۔ اس حالت میں موراں نے اقرار کیا کہ اگر اس کو رہائی دلوا دے تو وہ اس فقیر کو خوش کر دے گی۔ خدا کی قدرت الہی سے وہ قید سے چھوٹ گئی۔ ایک روز آپ کے پاس حاضر ہوئی اور بہت لجاجت سے عرض کیا کہ یا حضرت کونجوں کے انڈے تو ملنے مشکل ہیں، کچھ اور فرمائیے۔ جب سیلانی شاہ نے دیکھا کہ موراں متی ہو گئی ہے تو کہا کہ پنگوڑا منگواؤ۔ اس میں میں ممولنا جو موراں کی ہمشیرہ تھی وہ آئے، خود بیٹھ اور ہم کو بھی بٹھا، اور مستان شاہ ان کا مرشد ہے اس کو وہ بھی بیٹھے گا، اور 7 دفعہ اس پنگوڑے کو جلا، اس طرح سے ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ موراں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک کشتی طلب کی، وہ بھی اس نے نظر کی، ماسوائے اس کے 1000 کمبل اور 1000 لنگوٹ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ پھر وہ کشتی تو نہ ملی، مگر پنگوڑا لے کر لبے دریا متصل بیگم کوٹ جا لگایا۔ وہاں پر کوئی اسے پنگوڑے پر آ بیٹھتا، اس طرح اس کا نام عوام میں پنگوڑے والا فقیر مشہور ہو گیا۔ یہ سیلانی شاہ 162 سال کی عمر کا ہو کر فوت ہوا۔